کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنے دھرنے کرنے پڑتے ہیں، کتنی دفعہ کورٹس کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، کتنی مرتبہ الیکشن کمیشن میں درخواستیں اور حاضریاں لگانی پڑتی ہیں، کتنی مرتبہ پوری مہم چلانی پڑتی ہے۔ کس کام کے لیے؟ اس کام کے لیے کہ آپ الیکشن کرا دیں برائے مہربانی، اس لیے کہ وہ آپ کا فرض ہے اور ہمارا حق ہے۔ 2.5 سال بعد الیکشن منعقد ہوا، اور وہ بھی 4 مرتبہ ملتوی ہو کر، اور 4 مرتبہ ملتوی ہوا تو ہر دفعہ پھر یہی پورا پروسیس ہوا جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو۔ اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ جو سیاسی قوتیں ہیں وہ نام نہاد سیاسی قوتیں ہیں، جو حکومت ہے وہ بھی یہ اختیار عوام کو نہیں دینا چاہتی، جو حکومتیں جو پارٹیاں ہیں وہ بھی الیکشن سے فرار حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ ایک جماعت اسلامی ہے، چونکہ وہ ایک باقاعدہ جمہوری جماعت ہے، اس کے ہر لیول پر انتخاب ہوتا ہے، اس کی تمام باڈیز منتخب ہوتی ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخاب منعقد ہو۔ ہم پنجاب میں بھی چاہتے ہیں، ہم کے پی میں بھی چاہتے ہیں، ہماری پارٹی پوزیشن کہیں اچھی ہو کہیں خراب ہو انتخاب کے اعتبار سے، لیکن ہم اصولی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخاب ہی وہ انتخاب ہے جس کے نتیجے میں گراس روٹ لیول پر ڈیموکریسی بھی اور اختیارات بھی منتقل ہو سکتے ہیں۔ لیکن آخری لمحے تک، آخری گھنٹوں تک اس میں کنفیوژن رکھا گیا تاکہ لوگ ووٹ ڈال نہ سکے، اور انہوں نے چاہا تھا کہ صرف 10% ہی کاسٹنگ ہو، جس طرح بعض ضمنی انتخابوں میں ہوئی تھی، لیکن الحمدللہ لوگوں نے 25% سے زائد ووٹ کاسٹ کیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غنیمت ہے اس لحاظ سے کہ جس طرح سے ابہام کا شکار تھے یہ الیکشن۔ لیکن ایک مرحلہ انعقاد کا تھا جس میں کس قدر تکلیف کے ساتھ اس کام کو کروایا گیا۔ اس کے بعد جب الیکشن ہوا ہے تو عملہ نہیں، عملہ ہے تو سامان نہیں، سیلیں کھلی ہوئی ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، جگہ جگہ بات کر رہے ہیں، اور بڑی مشکل سے یہ پولنگ کا سٹارٹ ہوئی۔ پھر اس کے بعد پولنگ کا اختتام ہوا، تو اب ہونا یہ چاہیے کسی بھی مہذب معاشرے میں کہ بھائی پولنگ ختم ہوئی، گنتی کرو اور جیت ہار ہو جائے۔ لیکن پتہ یہ چلا جو گنتی کی بنیاد ہے فارم 11 اور فارم 12، اس کو پرووائڈ نہیں کیا جا رہا۔ کیا جسٹیفیکیشن ہے اس بات کی کہ فارم 11 اور فارم 12 گنتی کے بعد فراہم نہ کیے جا رہے ہوں، سوائے اس کے کہ دھاندلی کرنی ہے، سوائے اس کے کہ بعد میں مینیورنگ کرنی ہے۔ اور الیکشن کمیشن کے چیف، سندھ کے چیف اور تمام تر عملے کی ہدایات اور بار بار ڈائریکٹیوز جاری ہو رہے ہیں، سرکولر جاری ہو رہے ہیں، لیکن پریزائڈنگ افسر اپنے آر اوز اور ڈی آر اوز کے کہنے پر فارم 11 اور فارم 12 دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دھاندلی، پوسٹ پول دھاندلی کا ایک بہت بڑا سمجھ لیں ہتھیار کے طور پر انہوں نے یہ کام کیا۔ ہم نے اپنے لوگوں سے کہا کہ آپ فارم لیے بغیر نہیں آئیں گے۔ رات کے 8 بج گئے، 10 بج گئے، 12 بج گئے، 2 بج گئے، 3 بج گئے، بہرحال پھر بھی کچھ جگہیں ایسی تھیں جہاں انہوں نے فارم 12 نہیں دیا۔ فارم 11 بھی بعض ظاہر ہے ایک یو سی میں کہیں 30، کہیں 20، کہیں 35 اس طرح سے پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں، تو ساری لڑائی کے باوجود کہیں پر 2 کم کر دیے کہیں، لیکن پھر بھی ہم نے بڑی حد تک سب جگہ پر جہاں ہماری اسپیشلی جیتی ہوئی یو سی تھیں ہم نے تمام فارم 11 اور فارم 12 حاصل کر لیے۔ اب تیسرا مرحلہ انہوں نے دھاندلی کا شروع کیا کہ جب آر او نے رزلٹ جاری کیا تو وہ فارم 11 کے مطابق نہیں تھے۔ اب اس کے لیے لڑائی کریں آپ، اس کے لیے لڑائی کرنا شروع کی تو پتہ چلا کہیں سے سیٹ ہماری کم کر دی، ادھر سے کم کر دی، ادھر سے کم کر دی۔ 6-6 ہزار ووٹ کے مارجن سے جیتے ہوئے ہیں، 3-3 ہزار ووٹ کے مارجن سے جیتے ہوئے ہیں، لیکن چوتھے نمبر کی پارٹی کو، تیسرے نمبر کی پارٹی کو جتا دیا ظاہر سندھ حکومت نے۔ اور یہ کام براہ راست سندھ حکومت اور پارٹی کے امبریلا میں ہو رہا تھا۔ چوتھا مرحلہ یہ آیا کہ جب ہم کریکشن کے لیے گئے تو وہ کریکشن کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ یہ آر او کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ فارم 11 سارے دے کہ اس کے مطابق ٹوٹل کر کے دے دے، وہ اس کے لیے تیار نہیں۔ لڑائی کرنی پڑی، جدوجہد کرنی پڑی، تب جا کر جو 9 حلقے تھے ان کا معاملہ الیکشن کمیشن میں گیا، ان میں سے 3 کے رزلٹ انہوں نے دیے، اور اس میں سے جو باقی 6 ہیں وہ اب الیکشن کمیشن کے پاس اسلام آباد میں اس کی ہیئرنگ ہوگی۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے اپنی ان سیٹوں کو بچایا ہے۔ میرا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جن سیٹوں کی ہیئرنگ وہاں پر ہونی ہے ان سب کے تھیلے بھی منگوائے جائیں، تاکہ ان آر اوز کے قبضے سے یہ چیزیں نکلیں جس میں مینیورنگ ہو رہی ہے اس وقت۔ اور میں حیران ہوں کہ آر اوز اور ڈی آر اوز ڈسٹرکٹ کے جو ریٹرننگ افسر ہیں وہ تو بیوروکریسی سے متعلق ہیں۔ یہ کیا نظام ہے کہ بیوروکریسی پیپلز پارٹی کا تم چھلا بنی ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے،
کوئی چیف سیکریٹری اس کا ایکشن لینے والا نہیں ہے, کوئی مطلب اس میں ڈی ایم جی ان کے گروپ ہوتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ کیا تم ہماری کلنک کا ٹیکا بنے ہوئے ہو, پارٹی ورکر کے طور پر کام کر رہے ہو, لوگ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, ان پہ پتھراؤ کیا جا رہا ہے, پارٹی کو سپورٹ کی جا رہی ہے, لیکن ہلنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. ظاہر ہے اس پورے نظام کی تمام چیزیں ایکسپوز بھی ہو رہی ہیں. یہ ریاستی ادارہ ہے جو بیوروکریسی کا ادارہ ہے, تو ریاستی اداروں کے جو کسٹوڈین ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس ادارے کے لوگ کس طرح سے اس نظام کو چلا رہے ہیں. پھر اس کے بعد آ جائیے, یہ مرحلہ بھی کسی حد تک ہم نے پورا کر لیا اور اپنی اکثریت کو برقرار رکھا, تحفظ کیا. تو پانچواں مرحلہ یہ آیا کہ اب ری کاؤنٹنگ کی درخواستیں دے کر تھیلے کھلے ہوئے ملتے ہیں, سیلیں کھلی ہوئی ملتی ہیں, جن لفافوں پر ترازو نشان کے لفافے ہوتے ہیں وہ کھلے ہوئے ملتے ہیں, لفافے پہ کچھ لکھا ہوا ہے, اندر سے کچھ نکل رہا ہے. ابھی میرے پاس صرف ایک UC1 نئی کراچی, شاہ نواز ہے نہیں جی, اس کا میرے پاس ایک کمپائلیشن موجود ہے, کیا کیا حرکتیں کی ہوئی ہیں. لفافے پہ نمبر ووٹ الگ لکھے ہوئے ہیں, اندر الگ ہیں. کاریگری یہ کی ہے کیونکہ RO جب خود ہی جس کا کام تحفظ کرنا ہے وہی اگر دھاندلی کرے گا تو ظاہر یہی کرے گا. یعنی پیپلز پارٹی کے جتنے بھی بیلٹ پیپر ہیں اس کے پیچھے تو مہریں لگی ہوئی ہیں, لیکن ترازو کے جتنے بیلٹ پیپر ہیں پیچھے مہریں نہیں لگی ہوئی. ہمارے ووٹر اتنے بے وقوف تھے کہ بغیر ووٹ کے, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ کوئی ووٹ تھا ہی نہیں, سارے کے سارے جو ہے نا بعد میں ڈال دیے گئے. کیسے افسوس کی بات ہے, کھلی دھاندلی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں جب یہ دھاندلی ہوتی ہے نا, جب چوری کی جاتی ہے تو بہرحال چور کوئی نشان تو چھوڑ جاتا ہے. تو یہ نشان چھوڑا ہے کہ ایک پولنگ اسٹیشن نمبر 1 ہے, اس کا فارم 11 اور 12 ہے. فارم 11 وہ ہوتا ہے جو نتیجے کی کاؤنٹس ہوتے ہیں کہ اس پارٹی کے اتنے ووٹ, اس پارٹی کے اتنے ووٹ, اور اس پر دستخط ہوتے ہیں, انگوٹھا ہوتا ہے اور شناختی کارڈ نمبر لکھا ہوتا ہے پریزائڈنگ افسر کا. اس کے ساتھ جو رزلٹ ہے, اس رزلٹ میں پیپلز پارٹی کے ووٹ ہیں 261, لفافے پہ بھی یہی تعداد لکھی ہوئی ہے. لیکن جو فارم 11 RO کے پاس ایک نیا فارم بنا لیا انہوں نے, اس پر تعداد کو بڑھا کر 553 لکھا گیا ہے. لیکن جب لفافے سے ووٹ برآمد ہوئے 553 کے مقابلے میں تو 457 نکلے. اور فارم 12 یعنی ایک فارم 11 میں ڈسکرپنسی آ گئی, اور جو فارم 12 ہے اس میں پریزائڈنگ افسر کے دستخط اور مہر کے ساتھ جو موجود ہے اس میں 485 نکلے. 261 پڑے ہوئے, لیکن اس کو 553 کیا گیا, لفافے سے 457 برآمد ہوئے, اور فارم 12 کے مطابق 485 نکلے. یہ 3 فگر خود پریزائڈنگ افسر نے اس میں دھاندلی کی, اور RO کی نگرانی میں یہ کام ہوا ہے. اب آپ بتائیں کہ اس ری کاؤنٹنگ کا میں کیا کروں. اسی طرح یہ ملٹیپل چیزیں ہیں, ووٹ ڈبل ووٹ ڈال کے, جو ایک ان کا ہتھ کنڈا ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس پورے نہیں ہو رہے ہوتے تو یہ 2 نشان لگا دیتے ہیں, جو ترازو پہ لگے ہوئے نشان ہے کسی اور پارٹی کے نشان پہ بھی لگا دو تاکہ ریجیکٹ ہو جائے. تو اس لیے یہ کھلم کھلا دھاندلی ہو رہی ہے. ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ بات کی کہ ہمیں اس ری کاؤنٹنگ, اس پورے پروسیس پر ROs پہ اعتماد نہیں ہے, آپ انٹروین کریں. تو انہوں نے ایک ایکشن تو لیا, لیکن میرا مطالبہ یہ ہے کہ اب اس کاؤنٹنگ کے پروسیس کو روکا جائے, اور جو ری کاؤنٹنگ بھی ہوگی سارے تھیلے الیکشن کمیشن میں جائیں, اور الیکشن کمیشن کے افسر کے سامنے ری کاؤنٹنگ شروع ہو, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ سارے جعلی طریقے سے جو مینیورنگ کی جا رہی ہے اور اپنی مرضی کے رزلٹ بنائے جا رہے ہیں, اس پورے پروسیس کو روک دیا جائے, اسٹینڈ اسٹل کر دیا جائے. ہم ناجائز مطالبہ کوئی نہیں کرتے, ہم جائز حق مانگ رہے ہیں. کراچی کے لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں جماعت اسلامی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے, ہمیں جتایا ہے. ہم شہر کی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھرے ہیں, ایک تاریخی ہسٹوریکل کم بیک ہوا ہے, اور شہر کو ایک امید پیدا ہوئی ہے. اس امید کے اوپر بھی ڈاکہ نہ ماریں. آپ نے اس سے پہلے جتنا بھی کر لیا, جو اختلاف, جو احتجاج اور جو الیکشن کمیشن کے پاس میٹر ہے وہ اپنی جگہ, لیکن پوسٹ پول دھاندلی جو کچھ کی جا رہی ہے اور نتیجہ بدلا جا رہا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے. ہم آپ کے مینڈیٹ کا جب احترام کرتے ہیں تو آپ بھی عوام کے مینڈیٹ کا احترام کریں. یہ ووٹ ہم نے نہیں, عوام نے ڈالے ہیں. یہ ساری نمبر آف سیٹس جو آپ نے ڈیلیمیٹیشن کے ذریعے سے اپنی بڑھائیں خاص علاقوں کے اندر, ہمیں شدید تحفظات تھے, لیکن ان تحفظات کے باوجود ہم اس لیے الیکشن میں گئے کہ الیکشن آپ کرا ہی نہیں رہے تھے. 2.5 سال لگا دیا تھا آپ نے,
اور آپ مزید 4 سال کرانے کا کوئی موڈ نہیں رکھتے تھے. 2009 سے 2015 تک بھی آپ نے یہی کیا تھا. تو جب پیپلز پارٹی یہ 4 خراب چیزیں ڈال کر 5ویں چیز یہ کہنے لگے کہ چونکہ 4 خراب چیزیں لہذا 5واں کام ہی نہیں ہونا چاہیے, تو پھر ہم نے کہا کہ ہم اس سب چیلنج کو قبول کرتے ہیں, ہم اس کے باوجود بھی اکثریت حاصل کریں گے. اور الحمدللہ ہم نے اس ساری ڈیلیمیٹیشن جس میں بعض جگہ ووٹرز کا تناسب 1 اور 4 کا ہے, یعنی اگر 10,000 ووٹر ہیں کہیں تو 45,000 ووٹر دوسری جگہ ہیں, 2,500 ووٹر کہیں ہیں تو 50,000 ووٹر یعنی 1 اور 5 اور 1 اور 6 کا ریشو ہے. اس طرح سے نمبر آف ووٹس کے لحاظ سے ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے. اس چیلنج کو بھی ہم نے قبول کیا, اتنی نمبرز ہم نے حاصل کر لیے کہ اس کو بھی ہم نے ہرا دیا. آپ ووٹس تو دیکھیں ہمارے پورے, ہم نے ڈبل سے بھی زیادہ ووٹ لیے ہیں پیپلز پارٹی سے. کیسے اکثریت ہو سکتی ہے آپ کی؟ پورا ڈسٹرکٹ سینٹرل ہے, ایسٹ ہے, کورنگی ہے, کورنگی ٹاؤن پورا ہے. الحمدللہ ہم نے جیتا ہے. پورے شہر نے ہمیں ایک بہترین مینڈیٹ دیا ہے بڑی امیدوں کے ساتھ. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اہل کراچی کا, اپنی ماؤں بہنوں کا, زندگی کے ہر طبقے کا. آپ میڈیا اٹھا کر دیکھیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا, اس لیے کہ کراچی کی ایک امید پیدا ہوئی ہے. اس لیے ہم نمبر 1 پارٹی ہیں اور میئر انشاءاللہ جماعت اسلامی ہی بنائے گی. اب کوئی اس کو عزت کے ساتھ قبول کرے یا عزت کے ساتھ قبول نہ کرے, میئر تو جماعت اسلامی کا بننا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جال سازی ہے اس پر الیکشن کمیشن نوٹس لے. اس وقت تمام عمل کو روک دیا جائے, تمام چیزیں اپنے پاس بلا لی جائیں. الیکشن کمیشن کا سارا اختیار ہے, اس لیے کہ جب آر اوز کی اتنی شکایات واضح طور پر نظر آ رہی ہیں تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہے. بہت بڑی پاور, سپریم کورٹ کی چیف جسٹس جتنی پاور آئین پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر کو دی ہوئی ہیں. ان اپنی جو آپ کی پاور ہے اس کو استعمال کریں. ہم کوئی انڈیو فیور نہیں مانگ رہے, ہم کوئی اپنے نمبر نہیں بڑھوانا چاہ رہے. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ جو مینڈیٹ جس کا ہے اس کے مطابق اعلان ہونا چاہیے. اس لیے اس پورے عمل کو روکا جائے. احتجاج کرنا ہمارا حق ہے. ہمارے کارکنوں کے اوپر ملیر کے ڈسٹرکٹ کے جو آر او کا آفس ہے, آر او کا, وہاں پر گولیاں چلائی گئیں, زخمی ہوئے ہمارے ساتھی. یعنی یہ چاہتے ہیں کہ قبضہ کر کے ساری دھاندلی کریں ریکاؤنٹنگ کے نام پر. پھر اس کے بعد کیماڑی میں آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر حملہ کیا گیا, علی زیدی کے اوپر حملہ کیا گیا. میں مذمت کرتا ہوں اس کی. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ویسٹ کے جو ڈی آر او ہیں ان کو کیا مسئلہ تھا کہ وہ رزلٹ دے دیتے, انہوں نے نہیں دیا, اور بالآخر اتنے احتجاج کے بعد جا کر الیکشن کمیشن نے اسے اپنے پاس بلا لیا. اب پھر مزید گڑبڑ کی جا رہی ہے کیماڑی میں, ویسٹ میں, سینٹرل میں, سب جگہ. ظاہر ہے مینورنگ کی گئی ہے اور اس مینورنگ کے نتیجے میں یہ چاہتے ہیں کہ ساری سیٹوں کو کھول دیا جائے. میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ ان کے بعض لوگ اپنی بے وقوفی میں, جہاں وہ 3-3, 4-4 ہزار ووٹ سے ہم سے کم ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے تسلیم بھی کیا تھا, میں نے اس کو اپریشیٹ کیا تھا, لیکن وہ پیپلز پارٹی کے اکسانے پر وہاں ری کاؤنٹنگ کی درخواستیں دے رہے ہیں. اس ری کاؤنٹنگ کی درخواستوں کے نتیجے میں پیپلز پارٹی نے جب یہ دیکھا کہ کچھ جگہ تو ہم نے جماعت اسلامی کے نمبر اس طرح کم کر دیے اور اپنے بڑھا لیے, تو کچھ ہم جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو بھی, اس کے لوگوں کو بھی یوز کر کے یہ کام کریں. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے دوست, ان کو یہ آئینی قانونی حق ہے, وہ گنتی کرائے, لیکن وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں, بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے ہی نتائج آگے بڑھانے کی کوشش کرے گی. اور ایک آدھ سیٹ جو ہے وہ ان کی جو ہوشیاریاں ہیں تو آپ سب جانتے ہیں کہ اپنا تاثر بہتر کرنے کے لیے کسی اور کو بھی دے دیں گے. اس لیے ہم اس پوری ان کی کاریگری کو جانتے ہیں اچھی طرح. ہم سمجھتے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی کو بھی ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے. خود چنیسر گوٹ میں جو ریکاؤنٹنگ ہوئی, اس ریکاؤنٹنگ میں پریزائڈنگ افسر نے فارم 12 پیش ہی نہیں کیا. بھائی جب تم نے فارم 12 پیش ہی نہیں کیا تو اس کے بعد ریکاؤنٹنگ کیسے ہو جائے گی؟ فارم 12 کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے آپ کے پاس ووٹر کی وہ تھی بک, اس کا سیریل نمبر کیا تھا, کتنے استعمال ہوئے, کتنے رہ گئے, اور جتنے رہ گئے اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے. وہ سب لکھ کر پریزائڈنگ افسر کے دستخطوں کے ساتھ فارم جاری ہوتا ہے. تو وہ ہم نے جب فارم پیش کیے 12 کے تو ہمارے ماننے سے انکار کر دیا. تو بھائی آپ کو اس طرح سے اکثریت حاصل کرنی ہے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو چنیسر گوٹ میں. ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ وہاں نہیں جیت سکیں گے, لیکن آپ بضد تھے, آپ نے نام بھی اپنی مرضی کا رکھا, اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں تھا. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, نام سے کچھ نہیں ہوتا, سارے نام ہمارے ہیں.
عوام ہمارے ہیں. لیکن جب آپ ہار گئے تو زبردستی تو آپ نہ جتوائیں نا لوگوں کو. آپ قبول کریں, آپ ہمارے مینڈیٹ کو قبول کریں, ہم آپ کے مینڈیٹ کو قبول کرتے ہیں تو بات آگے بڑھے گی, ورنہ کیسے آگے بڑھے گی بات؟ اتنا تو آپ شب خون نہ ماریں ہمارے اوپر, پہلے ہی بہت کچھ کر لیا ہے. تو میرا مطالبہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہے, اور میرا مطالبہ ان سے ہے کہ اب اس پورے پروسیس کو روک کر اپنے پاس لیں, اس لیے کہ جب اتنی بدترین صورتحال ہو, کل بھی یہاں پر یونیورسٹی روڈ پہ ہنگامہ رہی اور آر او صاحبہ ہیں نا, وہ انہوں نے ہمارے ساتھیوں کے خلاف زبردستی مقدمہ بھی جو ہے وہ ڈلوا دیا, اور آر او صاحبہ اتنی زیادہ جانتی ہیں سیاسی کارکنوں کو کہ ان کے ہمارے کارکنوں کے نام بھی پتہ تھے. تو یہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کس طرح آر اوز کو یوز کر کے سارے کام کر رہی ہے. ہم کوئی لا اینڈ آرڈر کو خراب نہیں کرنا چاہتے, لیکن جب ہم دیکھیں گے کہ قبضہ کیا جا رہا ہے تو قبضہ چھڑانے آئیں گے. یہ میں وارن کرتا ہوں. ضلع ملیر میں آج پھر یہ کارروائی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. قبضہ کرو گے تو قبضہ چھڑانے آئیں گے, اور اس میں پھر جو بھی چیز ہوگی اس کی ذمہ داری پولیس کے اوپر, انتظامیہ پر ہوگی. ہم اپنے مینڈیٹ کو اس طرح سے نہیں فروغ کر سکتے. آپ ہمیں یہ مت سمجھیں کہ جماعت اسلامی بس پیار محبت کی باتوں سے بہل جائے گی. ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, اس شہر کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, اس کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. میں کراچی کے لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ایک کیمپین شروع کریں آج سے, زبردست قسم کی, اور سوشل میڈیا کیمپین کریں, جگہ جگہ احتجاج کریں, جگہ جگہ یوم تشکر منائیں. ہم تو جیت گئے الحمدللہ. کل امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب تشریف لا رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہاں نیو ایم اے جناح روڈ پر ایک بہت تاریخی یوم تشکر کا جلسہ منعقد کیا جائے گا, اور امیر جماعت لائے عمل بھی ہمیں دیں گے کہ اب ہمیں کس طرح سے اپنے مینڈیٹ کا تحفظ کرنا ہے اور کیسے کام کرنا ہے. ہم کام پر یقین رکھتے ہیں. میں نے اپنے تمام یونین کمیٹیوں کے منتخب چیئرمین کو کہہ دیا ہے کہ وہ جائیں, عملے سے بات چیت شروع کریں, حالات کا جائزہ لیں, ہمیں کیا کام کرنا ہے, کیسے صفائی ستھرائی کرنی ہے, کیسے لوگوں کے مسئلے حل کرنے. ابھی سے ایک پورا پروگرام بنائیں تاکہ جب یہ پروسیس شروع ہو تو ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہو, ہمارے پاس پورا نقشہ موجود ہو اور ہم خدمت کر سکیں. میں اسی طرح یہ بھی کہتا ہوں کہ جو فنڈز ریلیز کیے جا رہے ہیں یوسیوں کو, وہ بھی اس وقت جو ہے وہ ان فنڈز کے اخراجات کو سیز کیا جائے تاکہ جب یہ پروسیس شروع ہو تو کچھ پیسے تو موجود ہوں جس کے مطابق کام کیا جا سکتا ہو. بہرحال یوم تشکر بھی ہم کل منا رہے ہیں, آج سے رابطہ عوام بھی شروع کر رہے ہیں, اور ہم جگہ جگہ اپنی اس چیز کا اظہار کریں گے کہ ہم قبضہ نہیں کرنے دیں گے. ہم ڈی آر او کے, ڈی سی کے آفسوں کو پیپلز پارٹی کی مرضی کے مطابق ان کا اڈا نہیں بننے دیں گے. ہم اپنے مینڈیٹ پہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے, اور حالات اگر یہ بگاڑیں گے تو اس کی ذمہ داری انہی پر ہوگی. بہت شکریہ. آپ سب کیا آپ نے جتنی باتیں بھی کی ہیں ان میں لازمی سی بات ہے, حقیقت ہے کہ اب پیپلز پارٹی بھی ادھر سے بار بار وہ دعوے کر رہی ہے, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے جائیں, تو مذاکرات کے ذریعے ہی ان چیزوں کا کو حل نکلے. جو آپ نے جو چیزیں کہی ہیں کہ ہمارے رزلٹ جو ہے وہ تبدیل کیے جا رہے ہیں, تو جب ہم مذاکرات کریں گے تو اس کے اندر یہ چیز جب زیر غور آئے گی تو اس کے اوپر پھر تو عمل درآمد ہو ہی گا نا کہیں نہ کہیں. دیکھیں کل مراد علی شاہ صاحب کا فون آیا تھا, میسج کیا انہوں نے, پہلے کال کی, پھر کال بیک کی, تو ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم اس مسئلے کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے تمام جائز خدشات کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں. میں نے اس کو ویلکم کیا کہ ٹھیک ہے کریں. پھر انہوں نے کہا کہ جن چیزوں کا تعلق الیکشن کمیشن سے, میں نے کہا دیکھیں آپ بھی سب جانتے ہیں اچھی طرح کہ الیکشن کمیشن سے کس چیز کا تعلق ہے اور کس چیز کا تعلق دھاندلی سے ہے. آپ اس پورے عمل کو روکیں. ہم آپ کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں, آپ ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کریں. جب ہم نمبر 1 پارٹی ہیں تو آپ صرف اپنی ٹانگ اونچی رکھنے کے لیے 2-4 یوسیاں کیوں ہمیشہ آگے دکھانے کے لیے سارے کام کر رہے ہیں؟ سارا مسئلہ یہ ہے نا, اور کیا ہے. مطلب دیکھیں صرف یہ خواہش ہے پیپلز پارٹی کی کہ وہ یہ امپریشن دے کہ ہم کراچی میں نمبر 1 پوزیشن پر آئیں. میں کہتا ہوں اگر 20 یوسیوں کے فرق سے بھی آگے ہوں نا تو بھی کیلکولیشن کے مطابق وہ نمبر 1 پارٹی نہیں ہے, اس لیے کہ انہوں نے تو یہ پوری ایک خاص طریقے سے کام کیا ہے نا. وہ یہ کہتے ہیں کہ حلقہ بندیاں الیکشن کمیشن نے کی ہیں. الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ ٹوٹل نمبر آف یوسیز کو آبادی سے تقسیم کرے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ حلقہ بندیاں نمبر آف یوسیز بھی بڑھا دے. جب آپ 25 ٹاؤن میں اپنی مرضی سے ایک آبادی دے دیں گے ڈیمارکیشن کر کے اور کہیں گے اس میں حلقہ بندیاں بناؤ, تو اس میں گورنمنٹ ہی وہ شامل ہوتی ہے. تو آپ نے اس پورے پروسیس کو کیا, ہم نے اعتراض کیا, ہم نے کڑوا گھونٹ پیا, اس لیے کہ آپ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر اس کو بنیاد بنا کر الیکشن نہیں کروا رہے تھے, اور ہم چاہتے تھے کہ اب شہر میں الیکشن ہو اور میئر بنے. تو ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا اور ہم نے آپ کو شکست دے دی اس سارے نمبرز کے باوجود. اب آپ کو چاہیے کہ آپ نے بہت کچھ کر لیا, اب آپ اس مینڈیٹ کو تسلیم کر لیں. آپ اگر نمبر بڑھا بھی لیں گے اپنے تو آپ نمبر 1 نہیں ہوں گے. سب کو معلوم ہے کہ آپ کس طرح سے یہ نمبر بڑھ رہے ہیں.
تو اس لیے اگر کوئی مذاکرات کرنے، ہم نے کب اختلاف کیا، ہم نے کب بات چیت کرنے سے انکار کیا؟ لیکن بات چیت کی کوئی بیس تو ایک طرف آپ فون کریں اور دوسری طرف آپ کے لوگ مینورنگ کر رہے ہوں، تو پھر تو خود آپ کی ساکھ متاثر ہوتی ہے. آپ صوبے کے چیف منسٹر ہیں. چیف منسٹر سب سے بڑی اتھارٹی ہے، سب سے بڑی پولیٹیکل اور انتظامی اتھارٹی ہے. جب اتھارٹی کال کرے اور کہے کہ مسئلے حل ہو جائیں گے لیکن مسئلے مزید پیدا ہو رہے ہوں، تو پھر کیسے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے اس کو سنجیدگی سے لیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں، بات ان سے ہو رہی ہے اور ظاہر ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور پی ٹی آئی کا جو بھی مینڈیٹ ہے ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، وہ ہمارے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں اور ہم نے ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم بھی کیا ہے اور ہماری گفتگو بھی ہوتی ہے. اور خاص طور پر جن حالات سے اب دونوں ہی پارٹیاں دو چار ہیں، کماڑی میں جو کچھ ہوا اور پھر باقی جگہوں پہ ملیر میں جو کچھ ہوا اور یہاں ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو اس پورے عمل میں تو ظاہر سی بات ہے اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ دونوں پارٹیاں اپنا اپنا موقف ٹھیک طریقے سے پیش کریں اور بات چیت بھی کریں. تو وہ تو ہماری الحمدللہ جاری ہے اور یقیناً یہ ایک اچھی پیش رفت ہے کہ پارٹیوں میں ایشوز پر، کامن ایشوز پر اور آئندہ کے مستقبل کے حوالے سے کوئی اچھی جو ہے وہ لائزننگ ہو سکے، کوئی بات چیت ہو سکے. حافظ صاحب، سعید غنی صاحب نے آپ پہ الزام لگایا کہ آپ نے ڈی سی آفس میں کھڑے ہو کے سرکاری افسران کو نتائج تبدیل کرنے کے لیے ان کو دھمکیاں دی ہیں. کہاں پہ؟ کل پریس کانفرنس میں انہوں نے کل پریس کانفرنس کر کے انہوں نے باقاعدہ یہ بولا ہے. میں نے ڈی سی آفس پہ؟ جی، انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس طریقے سے اس کی فوٹیج دکھا دیں، میں کب گیا ہوں ڈی سی آفس پہ، وہ دکھا دیں. نہیں، غلط بات ہے نا، پتہ نہیں انہوں نے کہا بھی ہے اس طرح سے، شاید سمجھنے میں آپ کی غلطی ہوئی ہوگی. میں نے اس پہ سوال بھی کیا، مجھے جواب بھی وہ مانگا تھا تو کہہ رہے کہ نہیں ہے، انہوں نے کیا ہے. نہیں، میں نے میں تو گیا ہی نہیں ہوں کسی ڈی سی آفس پہ. اور سعید غنی صاحب کو ایسی بات کرتے ہوئے جو ہے نا دیکھنا چاہیے کہ فیکچوئل بات کرنی چاہیے. الفاظ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی 100 یوسیاں بھی ہو جاتی ہیں تو ہماری 110 ہوں گی، یعنی کسی صورت میں آپ کی بڑھ نہیں سکتی. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں نا، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے تو یہ پریس کانفرنس میں اتنی تفصیلات بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، کہ اگر ہم 100 کر لیں تو وہ 110 کریں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ چلو وہ جو بھی دعویٰ کریں بھائی، میں تو کہہ رہا ہوں جائز مینڈیٹ ہے، الیکشن کمیشن میں آ کے گنتی کرا لو بس. تو سر یہ جب کسی دوبارہ پوچھا گیا کہ بھائی آپ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی ہم جو سیٹیں جہاں سے ہم لوگ آئے ہیں ہم ایک عرصے سے جیتتے ہوئے آ رہے ہیں. ہاں صحیح ہے. جبکہ جماعت اسلامی کو 19 سے بہت زیادہ سیٹیں ملی ہیں، تو یہ وہاں سے آلریڈی پہلے کبھی بھی نہیں جیتے، تو یہ خوش ہو کہ چلو اتنی مل گئی ان کو، ہمیں تو کم ملی ہے 19 سے. یار دیکھو، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون پہلے کہاں سے جیتتا تھا کون نہیں جیتتا تھا. پھر میں کیا پوری تاریخ پاکستان دہرا دوں کہ جماعت اسلامی کہاں سے جیتتی تھی اور کہاں سے نہیں جیتتی تھی؟ تو یہ سب باتیں کہنے کی ہیں. 2001 میں بھی ہم ان سب جگہوں سے جیتے تھے، لیکن وہ ٹھیک ہے، اس وقت کی ایم کیو ایم اور طاقتور تھی، اس نے بیک آؤٹ کیا تھا. ابھی تو ایم کیو ایم نے بیک آؤٹ کسی اور وجہ سے کیا ہے. میری خواہش تھی کہ ایم کیو ایم الیکشن میں حصہ لیتی، چونکہ اس وقت تو سب سے بڑی پارٹی، پاپولر پارٹی تو پی ٹی آئی تھی اور اس نے بہت بڑی تعداد میں 2018 میں ووٹ لیے تھے اور ہم نے ظاہر ہے کہ الحمدللہ اس مین اسٹریم شہر میں سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں اور ہم نے سب نے ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم بھی کیا ہے. تو ان کا یہ کہنا کہ یہاں سے کیسے آ گئے، وہ ہماری جد و جہد کے نتیجے میں بھی آئے اور آپ کی 15 سالہ پرفارمنس کے نتیجے میں بھی آ گئے کہ آپ نے جس طرح شہر کو نظر انداز کیا اور ہم نے شہر کی ترجمانی کی تو لوگوں نے ہمیں ووٹ ڈالا ہے. آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ سب نظر آ رہا ہے. جی دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ جماعت اسلامی کے لیے بہتر راستہ یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی سے الحاق رکھے اپنا بلدیہ میں، تاکہ اس کو فنڈ کے لیے کوئی دشواری نہ ہو اور حافظ نعیم الرحمان وسیم اختر کی طرح یہ بے بسی کا اظہار نہ کریں کہ جی میرے پاس تو فنڈ ہی نہیں ہے. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، یہ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ جمہوریت نہ ہوئی، انتخاب نہ ہوا. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ ہم ان کے قدموں میں بیٹھیں اور یہ ہمیں خیرات دیں. او بھائی، ہم منتخب لوگ ہیں، ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے، ہم عوام کی کراچی میں سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھرے ہیں. تو ہم آپ کے مرہون منت تھوڑی ہیں، ہم اپنا حق مانگیں گے اور آپ حق نہیں دیں گے آپ کو ایکسپوز کریں گے. ہم کوئی خیرات تھوڑی مانگ رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے تھوڑی مانگ رہے ہیں، اپنی وزارتیں تھوڑی مانگ رہے ہیں آپ سے. ہم تو کراچی کے عوام کا مالیاتی حق مانگیں گے، انتظامی حق مانگیں گے. ہم تو جو آئین نے لکھا ہوا ہے، آئین کی آرٹیکل 140A، تو اس لیے اس بنیاد کے اوپر کسی سے بات چیت کرنا کہ وہ صاحب بہادر ہمیں عطا کریں گے اگر ہم ان کی چرنوں میں بیٹھیں گے، تو یہ تو وڈیرا شاہی والا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. سیدھی بات ہے، بات چیت سیاسی جماعتوں سے ہوتی ہے، حکومت سے ہوتی ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں اور کوئی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ بھی بن سکتی ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے نمبرز بھی کم کر کے اور یہ تاثر دے کے کہ ہم بادشاہ سلامت ہیں اور آپ ایک گھٹیا سی رعایا ہیں
اور آپ کو ہم عطا اس لیے کریں گے کہ آپ دربار سے منسلک ہو جائیں، یہ نہیں چلے گا بھائی، سیدھی بات ہے. آپ برابری کی بنیاد پر آئیے، آپ مینڈیٹ کو تسلیم کیجئے، ہم آپ کو ایک پولیٹیکل پارٹی اور حکومت کے طور پر آپ سے بات چیت کریں گے. لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے مرہون منت ہوں گے. ظاہر سی بات ہے جماعت اسلامی ہے، ہمیں کوئی ذاتی غرض تو ہے نہیں کہ ہم آپ کی فائل تو بنی ہوئی نہیں ہے، ہمیں کوئی کرپشن تو کرنی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم بس تھوڑی تھوڑی چیخیں نکالتے رہیں گے اور ساتھ چلتے رہیں گے. ہمارے پاس تو پورا پاکستان ہے، پورے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے ہمارے مینڈیٹ کے لیے چترال کے پہاڑوں سے لے کر دیر میں، برف پوش پہاڑوں میں، اور جو ہے وہ لاہور میں، اسلام آباد میں، اور پورے اندرون سندھ میں، اور پورے جو ہے وہ پنجاب میں، بلوچستان تک میں احتجاج ہوا ہے. ہماری الحمدللہ یہ اسٹرینتھ ہے. تو اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اس طرح سے بات کر کے ہمیں وہ اپنی مرضی کے جو ہے وہ کوئی کسی چیز پر تیار کریں گے. ہمیں خیرات نہیں چاہیے، ہمیں حق چاہیے. کسی بھی جماعت کو نہیں ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی کے جو عوام ہے اس کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ کس پارٹی کے ساتھ سوٹ کرتا ہے آپ کو کہ وہ اس کے ساتھ مل کے آپ دیکھیں آپشن سارے موجود ہیں. میری خواہش تو یہ ہے کہ شہر کی بہتری کے لیے اب پارٹیاں سب ایک کنسنسس ڈیولپ کریں اور کنسنسس کے ساتھ جو ہے ہم اس نظام کو چلائیں. تو اس میں سب کا بھلا ہے. بھائی دیکھیں کوئی پروجیکٹ ہوگا تو وفاقی حکومت بھی کہے گی، ظاہر ہے کہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ میں وفاق کا حصہ بھی ہوتا ہے، صوبے کا بھی ہوتا ہے اور لوکل باڈیز کا بھی ہوتا ہے. تو کوئی بھی پروجیکٹ ہوگا سب خوش ہوں گے، عوام خوش ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی اور حکومت کی پارٹیوں کو ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے اور وہ ظاہر جماعت اسلامی پہ ہی ہو سکتا ہے. یہ ہو جائے تو سب سے اچھا ہے، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ نتیجہ تو تسلیم کریں نا. سب سے پہلے کی بات یہ ہے کہ نتیجہ تسلیم ہو جائے. وہ ہو جائے تو پھر بات کریں گے. اچھا سر، عدالت نے آج آپ کی یو سی 7 کی جو پٹیشن کی تھی اس کی درخواست مسترد کر دی ہے، تو کیا آپ وہ پھر جو نتائج ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ کون سی درخواست؟ سر حسن سکندر والی ری پولنگ کی آپ نے درخواست دی تھی جماعت اسلامی. اب دیکھیں ری پولنگ والا مسئلہ دیکھیں نا، ہماری درخواست مسترد ہو جائے اور ان کی درخواستیں ساری کی ساری قبول کر لیں، اس سے بھی آپ سمجھ رہے ہیں نا مسئلے کو. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ پورا پروسیس الیکشن کمیشن میں چلا جانا چاہیے، آر اوز پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. یہی میرا مطالبہ ہے بار بار، ورنہ یہ چلتا ہی رہے گا جھگڑا اور یہ مارا موری چلتی رہے گی. تھینک یو سر. 2022 اور طریقوں سے بھی دیکھیں گے پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا. اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.